شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر اضطلاع رہتا ہے، ہر وقت دل پہ شہوانی خیالات مسلط رہتے ہیں. نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ایک صاحب نے اپنا حال لکھا کہ دل کی کیفیت یہ کہ ہر وقت شہوت کے خیالات اور نامحرم کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. فرمایا بھائی یہ شر بد نظری ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوارات کو تاریک کر دیتا. یہ بد نظری کا شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام نیکیوں کا نور ظاہر کر دیتا، تمام انوارات ختم ہو جاتے. یہ بد نظری کا شر ایسا ہے. اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے. کینسر ہونا اللہ نہ کرے، اندر ہی اندر ساری طاقت ختم کر دیتا، اندر ہی اندر ساری طاقت ختم کر دیتا. اچھا بس اوقات لگتا نہیں ہے کہ اسے کینسر ہے، وہ اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا ہوتا. اندر ساری قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، اور بظاہر پتہ بھی نہیں لگتا اس کو. بس اوقات بالکل آخری اسٹیج پہ پتہ لگتا ہے. تو بد نظری سے اندر ہی اندر سارا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو پتہ چل جائے کینسر ہے تو بتاؤ کس اہتمام سے علاج کرائیں گے، کتنے فکر مند ہو جائیں گے. اور اگر اس شر میں مبتلا ہیں تو بتائیے کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کے لیے کتنا اہتمام کی ضرورت ہے. تو فرمایا یہ شر بد نظری کا ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوارات کو تاریک کر دیتا ہے. اس لیے بد نظری کے اس شر کا علاج بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ اللہ نے شہوت آدمی رکھی ہے، یہ فطرتی ہے. لیکن اگر اس کو بری جگہ پہ استعمال کرو گے تو پھر یہ شر ہے، بہت بڑا شر ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی اس میں معذور ہو اور اس شر سے احتیاط مشکل ہو، ممکن نہ ہو، ایسا بھی نہیں، اختیاری چیز ہے. آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی کا رمضان اچھا گزرے نا، اچھے ماحول میں، نیکیوں والا، اور رمضان کے بعد کچھ دنوں تک نگاہیں خود جھک جاتی ہیں. ذرا ہمت نہیں کرنی پڑتی، خود جھک جاتی. کوئی اچھی صحبت مل جائے، اچھے ماحول میں رہے، نیکیوں کا انوارات اکٹھے ہو جائیں تو یہ نگاہیں خود جھک جاتی. یہ اللہ نے بھی طاقت رکھی ہے. آپ انگلی اس کے قریب کریں گے تو اس کے پلکیں خود نیچے ہو جائیں گے. یہ نقصان دہ چیزیں سے اپنی حفاظت خود کرتی. لیکن کوئی آدمی وہ ایمان کی طاقت یہ ختم کر دے، خود ہی ان کے پلکوں کو خراب کر دے، تو پھر تو
نہیں ہوگا، ورنہ اس میں طاقت ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ انوارات ختم ہوتے ہیں تو آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بالکل بے باک ہو جاتا ہے. وہ ساری ہچکچاہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں انتہائی بے شرم ہو جاتا ہے. بے شرم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک شر ہے جس سے نیکیوں کا نور باقی نہیں رہتا. لباس فطرتی ضرورت ہے. اہل علم نے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں بھی شیطان نے آدم کے لباس پر حملہ آور ہوا اور اسے بے لباس کرنا چاہا. اور آج بھی تہذیب اور شائستگی کے نام سے جو فتنہ آ رہا ہے اس میں بھی وہ انسانیت کو برہنہ، نیم برہنہ کرنا چاہتا ہے. بلکہ اس تہذیب میں، اس شائستگی میں ترقی ہے ہی کوئی نہیں جب تک کہ عورتوں کو سڑکوں پر، بازاروں پر، دکانوں پر برہنہ، نیم برہنہ نہ کھڑا کر لے. اس تہذیب میں ترقی ہی کوئی نہیں. اس نئی تہذیب کی ترقی وابستہ ہی اسی سے ہے کہ عورت کو جتنا برہنہ کر سکتے ہو، بے لباس کر سکتے ہو، تبھی اس ترقی کا وجود ہے. ایسی شیطانی تہذیب کے کرندے آج دنیا میں محنت کر رہے ہیں اور فطرت انسانیت کو روز بروز دور کرتے چلے جا رہے ہیں. لباس یواری سواتکم وریشا، لباس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جس سے تمہارا ستر بھی چھپایا جاتا ہے، تمہیں زینت بھی ملتی ہے. اور لباس التقوی ذالک خیر، اور لباس کی ایک قسم اور بھی ہے. ایک اگر جسم پہ لباس نہ ہو تو ذلیل، کمینہ، گندا، بے شرم، بے حیا. اسی طرح ایک آدمی ہزاروں پردوں میں خوبصورت لباس میں چھپا ہوا ہو لیکن بدکار ہو، خوف خدا نہ رکھتا ہو، اللہ کا ڈر نہ رکھتا ہو، تو یہ لباس کی چمک دمک بھی اسے ذلت سے، رسوائی سے نہیں بچا سکتی. یہ لباس کی خوبصورتی بھی اسے ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی. فرمایا جیسے ستر ڈھانپنا، لباس سے زینت پانا، ایسی انسان کے لیے ایک بڑی زینت کی چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے. وہ خوف خدا ہے جس سے اس کی اندر کی کمزوریوں پر پردہ پڑ جاتا، جس سے اس کی نفسانیت پر پردہ آ جاتا ہے، روک آ جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے. فرمایا وہ خوف خدا ہے. لباس ظاہری بھی ہو اور لباس یہ باطنی بھی ہو، سبحان اللہ، پھر انسان معزز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے پاس تقوی کا لباس، تقوی ہے جس کے پاس، وہ سب سے زیادہ معزز ہے. تو بدن کا عیب بھی چھپانا، اس کے لیے بھی اللہ نے لباس دیا ہے، اور اندر کی باطنی عیب کو چھپانا، اس کے لیے بھی اللہ نے لباس دیا ہے. وہ خوف خدا کا ہے، وہ تقوی کا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان خرابی میں نہ ڈال دے. تمہارے دادا، تمہاری دادی کو بھی اس نے خرابی میں، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہا، جنت سے نکالا، اسے بھی لباس کرنا چاہا. خیال کرنا کہیں شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کرے، تمہیں لباس سے بے لباسی بھی نہ ڈال دے. خیال کرنا وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی تمہارے طاق میں ہے، ہر طرف تمہارے طاق میں ہے، تم نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہاری طاق میں ہے. اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، شیطان انہی لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو اپنے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے.
یعنی اسے پورے طور پہ اختیار اور پوری طور پہ قدرت اسی پر ہوتی ہے جو اللہ کو چھوڑ دیتا، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے اس شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ اسے اس کی شر سے محفوظ فرما دے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے دور ہو گئے، کٹ گئے، شیطان ان پر پوری طور پر حاوی رہتا، ان کی سوچ بھی شیطانیت کی، ان کی فکر بھی شیطانیت کی، ان کے اعمال بھی، ان کا کردار بھی شیطانیت کا۔ اس لیے کہ دوست کی زندگی پر ہوتا ہے، دوست کی سوچ اختیار کرتا ہے، دوست کی فکری اختیار کرتا ہے، دوست کی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم اس شیطان کو اگر دوست بناتے ہیں تو ان لوگوں کا جن کا اللہ پر ایمان کوئی نہیں، انہی کا دوست ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے انسانوں نما شیطانوں سے بھی اور جن نما شیطانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ کسی کو اللہ اچھی صحبت نصیب فرما دے، اور جس صحبت میں جا رہا ہے اس کی محبت بھی اس کے دل میں ہے، اس کی عظمت بھی اس کے دل میں ہے، تو اس کی باتوں کا اثر اس کی زندگی پہ بہت زیادہ ہوتا، بلکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اس مشغولیت کے اندر بھی اس کی باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، ہر وقت اس کا دھیان رہنے لگتا ہے۔ محبت جو ہے، عقیدت جو ہے، محبت جو ہے، عقیدت جو ہے، اس کی باتیں دل و دماغ میں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی 24 گھنٹے تو سچوں کے ساتھ رہنا، اسے بھی تکلیف دینا ہے، خود بھی تکلیف اٹھانا ہے، یہ کیسے سچوں کے ساتھ رہے؟ تو یہی فرمایا کہ جسمانی صحبت مراد نہیں، جب تم اس کی صحبت تھوڑی دیر بھی اٹھاؤ گے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تو ہر وقت دل و دماغ میں تم اس کے ساتھ رہو گے، دل و دماغ کے لحاظ سے ہر وقت اس کے ساتھ رہو گے۔ کونوا مع الصادقین، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی ماں ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہی ماں کو ہے، اس کی شفقت دیکھتا ہے، اس کا پیار دیکھتا ہے، اس کی محبت دیکھتا ہے، اس کی خدمت دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور بچہ باہر گلی میں آ جائے اور کوئی اسے تھپڑ مار دے تو فوراً اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اماں، حالانکہ اماں کوئی نہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں ہے ہی اماں، ہر وقت اسے خیال ہی ماں کا ہے۔ گرا تو اماں، تھپڑ لگا تو اماں، تکلیف آئی تو اماں۔ چاہے تو چھوٹی سی دکان سے، چھوٹے سے رزق کے سبب سے اتنا دے دے کے خاندان پلنے لگ جائے، اور نہ چاہے تو بڑے بڑے رزق کے نقشوں سے آدمی دھرے کا دھرا رہ جائے۔ الا لہ الخلق والامر، نظام اسی کا چلتا ہے۔ وہ سب بات دینے چاہے تو انگوٹھے چھاپ کو اتنا دے دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، نہ دینے پہ آئے، کسی کی قسمت میں نہ ہو تو بڑی بڑی ڈگریاں لیے بیٹھا ہے تب بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اور فی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے معاملے ہوں، اس کے فیصلے بھی آسمانوں پر ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو کشادہ دے دے، کسی کے لیے روک دے، وہ نظام بھی اللہ ہی کے ہاں سے چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تم تو اسباب کی حد تک دکان کھول سکتے ہو، فیکٹریاں بیٹھ سکتے ہو، زمین پہ دانہ ڈال سکتے ہو، لیکن اس کے اندر سے پھر نظام تو اللہ کا چلتا ہے۔ کون تمہارے پاس بھیجتا ہے، کون زمین کے اندر سے اس دانے کو سلیقے سے پھاڑتا ہے، پھر کونپل نکالتا ہے، پھر گرمی سردی کی تند و تیز ہواؤں میں اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر اس میں پھل لگاتا ہے، پھر اس میں ذائقہ اور رنگت رکھتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس میں سارا تصرف اور فیصلے بھی اللہ کے چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین
وہ ذات بڑی خوبیوں والی ہے، سارے عالم کے پالنے والی ذات ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، آہستہ آہستہ کسی کو پروان چڑھنا۔ ساری دنیا کا مسئلہ ہے معیشت، ساری دنیا کا مسئلہ ہے آج معیشت، اور اللہ نے ایک لفظ سے، ربوبیت کے عقیدے سے مسلمانوں کے معیشت کا مسئلہ حل کیا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے حل کیا ہے۔ پھر دنیا میں آنے سے پہلے اس کا تجربہ بھی کروایا ہے، سبق بھی پہلے دیا، پھر اس کا تجربہ بھی کروایا، پھر دنیا میں بھیجا تاکہ تیرے لیے معیشت مسئلہ نہ بنے، اور تو معیشت کے خاطر اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی آخرت نہ برباد کرے۔ سب سے پہلے سبق دی، الستُ بربکم، کون پالتا ہے تمہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق دیا، کہا اللہ تو پالتا ہے۔ اچھا، پھر ماں کے پیٹ میں رکھا، 3 اندھیروں میں رکھا، ماں کا رحم، ماں کی جھلی، ماں کا پیٹ، 3 اندھیروں میں تجھے کون کھلا رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ دنیا میں آیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے، نہ اپنے نفع کی چیز حاصل کر سکتا ہے، نہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ دنیا میں آتی ماں کی چھاتی میں اس کی غذا کا انتظام کس نے کیا؟ اور سب کے دلوں میں اس کی محبت کس نے ڈالی؟ سبق بھی پہلے دیا، اور پھر دنیا میں آتے اس کا تجربہ بھی کروایا۔ اس کے جسم میں ذرا سی جان کیا آتی ہے، عقل میں روشنی کیا آتی ہے، اور جسے کہیں کہ اعصاب میں قوت کیا آتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت کیا آتی ہے، یہ نادان سمجھتا ہے تو میں اپنے بل بوتے پہ میں معیشت کی گاڑی چلاتا ہوں، اب تو میں اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر معیشت کی گاڑی چلاتا ہوں۔ ارے اماں کے پیٹ میں تیری معیشت کا مسئلہ حل کس نے کیا تھا؟ اور جب دنیا میں آیا تھا تیری معیشت کا مسئلہ کس نے حل کیا تھا؟ اب کیوں بھول گیا ہے؟ تو یہ سبق دیا کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے۔ فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، معیشت کی ساری باغ ڈور میرے ہاتھ میں، میں نہ کھلاؤں تم نہیں کھا سکتے، میں تمہارے لیے مسائل حل نہ کروں تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، انا ربکم الاعلی۔ اور ایک وقت دجال آئے گا، آج ساری دجالی فضا بن رہی ہے جو یہ کہہ رہی کہ اسباب سے، مادیت سے زندگی بنتی ہے، اگر یہ مادیت نہ ہو تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کوئی کسی کا نظام زندگی چل نہیں سکتا۔ اس وقت کا دجال بھی آ کر یہ کہے گا پالتا میں ہوں، پالتا میں ہوں۔ جس کا عقیدہ ربوبیت ہوگا وہ یہ کہے گا پالتا اللہ ہے، پالتا اللہ ہے۔ چٹان میں جہاں اندر ہوا بھی نہ جائے، اس چٹان کو بھی توڑیں تو وہاں بھی کیڑا بیٹھ کر اللہ کی رزق کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق کون پہنچا رہا ہے اس چٹان کے اندر؟ کون اسے کھلا رہا ہے؟ کون زندگی دے رہا ہے؟ سمندر میں اتنی مچھلیاں، اگر آج کا انسان اس کی غذاؤں کا سوچے اور اس کے غذاؤں کا اندازہ کرے تو آدمی حیران ہو جائے کیسے ان کی وہ غذائیں پوری ہوتی ہیں۔ ارادہ الخلق والامر، اس اللہ کے لیے کیا مشکل، پیدا بھی وہی کرتا ہے، سارا نظام بھی اسی کی اختیار میں ہے۔ انسان دنیا میں 2 ہی حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، یا تو اس کی چاہت اور اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کی چاہت اور اسے اپنی ضرورت کی حاجت ہوتی ہے۔ تو جب ضرورت اور چاہت کی حاجت ہو تو اللہ سے مانگنے کی عادت بنائے، اور جب اس کی چاہت اور ضرورت پوری ہو تو شکر کی عادت بنائے۔ شکر اور دعا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اسے نجات دلانے والی۔ ہر حال میں آدمی 2 حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، یا اس کی چاہت پوری ہو رہی ہوتی ہے، یا اسے اپنی چاہت کی اور حاجت کی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت ہے تو مانگنے کی عادت بنائے، دعا کی عادت بنائے، اور جب اس کی حاجت اور خواہش پوری ہو رہی ہے تو شکر کی عادت بنائے۔ شکر بھی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ان دونوں کو زندگی میں لے چلے گا تو سچ یہ ہے کہ دنیا بھی بڑی خوشگوار رہے گی اور آخرت بھی بڑی خوشگوار۔ 3 قسم کے کام ہوتے ہیں، یا تو اس میں دنیا آخرت کا نفع ہو، یا دنیا آخرت کا نقصان ہو،
یا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. تو جس میں نقصان ہے وہ تو سراسر چھوڑنے کی چیز ہے، لیکن جس میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں وہ بھی نقصان ہے. وقت جیسی قیمتی دولت ضائع ہو رہی ہے. وقت جیسی قیمتی دولت ضائع ہو رہی ہے. آج کی اس دنیا میں اتنی فرصت ہے. پہلے کھانا پکانے میں کتنی محنت لگتی تھی. دانے صاف کرنے پڑتے تھے، چکی میں پیسنا پڑتا تھا، گوندنا پڑتا تھا، اور پکانے کے لیے لکڑیاں لانی پڑتی تھیں، آگ جلانی پڑتی تھی. اور اب تو سارے کام بٹن سے ہوتے ہیں نا. کپڑے دھونے کے لیے پانی لانا پڑتا تھا، تو بٹن دبایا کپڑے دھل گئے، بٹن دبایا کھانا پک گیا. لیکن پہلے اتنی مصروفیت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی عبادات ہوتی تھی، اذکار ہوتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، اللہ اللہ ہوا کرتا تھا. اہمیت تھی، فکر تھی. آج یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی، فرصت ہے، لیکن موبائل جو آ گیا مشغول کر دیا. زندگی نمائشی جو ہو گئی، گھر کو بھی نمائش والا بنانا ہے. اس کی کمی، اس کی کمی، اس کی کمی، گھنٹوں خرید و فروخت اسی میں وقت گزرتا، اور جسم بھی نمائشی بن گیا. اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. نیکی کرنے کا وقت نہیں ہے. پوچھو تلاوت ہوئی، فرصت ہی نہیں ملی. کتنے نافل 24 گھنٹے میں پڑے، وقت ہی نہیں ملا. پہلے سفر کرنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا، اب گاڑی ہے تیز رفتار. ہر چیز کے اندر آسانیاں آ گئیں، لیکن اس انسان کے پاس وقت پھر بھی نہیں ہے. اس انسان کے پاس وقت پھر بھی نہیں ہے. اس نے لایانی چیزوں کو اپنی مصروفیت بنا دیا، لایانی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا. نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے، اور اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایمان کا ایک بڑا فریضہ ہے نماز، ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے زکوٰۃ. ان دونوں کے درمیان جس ایمانی خوبی کا ذکر فرمایا وہ یہ والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے لایانی کام نہیں کرتے، نہ لایانی کام دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں. بوڑھی دیکھو تو موبائل میں لگے، جوان تو موبائل میں لگے، اور بے مقصد کچھ نہیں تو گیم چل رہا ہے. نظر خراب، بد نگاہی کا گناہ، وقت کا ضیاع. جب آدمی لایانی میں مصروف رہتا ہے تو بمقصد کام نہیں کرتا. اور یہ عادت سی ہو گئی ہے، یہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے. پہلے وقت نکالا جاتا تھا، تلاوت، تہجد، کئی کئی نوافل کا اہتمام. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے،
کام کرنے والی موجود ہے، بٹن سے کام ہو رہے ہیں، چیزوں کے لیے آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. اب اس کی زندگی میں تلاوت بڑھ گئی، نوافل بڑھ گئے، مانگنا بڑھ گیا. اللہ نے آسانیاں کر رکھی ہے، آخرت کا توشہ بڑھیا کرنا ہے. لیکن یہ قیمتی زندگی کی گھڑیاں ضائع ہو رہی ہوتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھول گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ آپ کا گھر امام الانبیاء سید الکونین، امام الانبیاء سید الکونین، دنیا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے. آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ گھر کا چھت کھجور کے شاخوں سے بنا ہوا، گھر کے دروازے پہ لٹکا ٹاٹ بالوں سے بنا ہوا، حجرے کا دروازہ ایک ہی ہے، 2 کمرے ہیں، ایک عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طرز ساری زندگی اس میں گزار دی. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر پہ روانہ ہے، پھر تھوڑی دیر کہیں ٹھہرا، سایہ لیا، بیٹھا، سانس لیا، پھر چل دیا. دنیا میں میری حیثیت ایسی ہی ہے، ٹھہرا ہوں پھر چل دوں گا. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یوں زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی ہے، جیسے کوئی مسافر ہے. آج غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ جاتے جو میری ایسی زندگی اختیار نہیں کرے گا اسے جنت کوئی نہیں ملنی، اسے اللہ کی رضا کوئی نہیں ملنی. جس کے گھر یہ ہو، جس کا دسترخوان ایسا ہو، جس کا لباس پوشاک ایسی ہو، جو نہیں اختیار کرے گا جنت کوئی نہیں ملنی. بڑے سے بڑا صوفی، بڑا سے بڑا بزرگ، بڑا سے بڑے ولی، اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا، سہولت کا راستہ چھوڑ گئے. ضرورت کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آرائش کی زندگی اختیار کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے. نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے، نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے. ضرورت کی دنیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی زندگی ہے تب بھی جائز ہے، آرائش کی زندگی ہے تب بھی اجازت ہے. لیکن ایک کام کر لینا، اللہ کی ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولنا، شکر ادا کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا. گھر اچھا لگا الحمدللہ، اولاد اچھی لگی الحمدللہ، لباس پوشاک اچھا لگا الحمدللہ، سواری گاڑی اچھی لگی الحمدللہ. جو جو اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی تو اپنے محسن حقیقی کے قریب ہوتا چلا جا رہا. یہ نعمتیں تیرے لیے فتنہ نہیں بنے گی، عبادت بن جائیں گی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. بچاؤ کیا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اس پر اللہ کا شکر ادا کر دے، فتنوں سے بچ جائے گا. پھر دولت تجھے غرور میں، تکبر میں اللہ سے دور نہیں کرے گی، مولا کے اور کریم کر دے گی.
خوشحالی، تونگری، دولت مندی تجھے باغی اور ظالم نہیں بنائے گی، عاجزی اور انکساری اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں دعا کے متعلق کہ دعا سب سے نافع دوا ہے، من انفع الادویہ، سب سے نفع بخش دوا ہے۔ یہ دعا بڑی مؤثر ہے، تو سب سے مؤثر دعا ہے، اور سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے۔ وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، یہ دعا ہی ہے جو بلاؤں کی دشمن ہے۔ يُدَافِعُهُ وَيُعَالِجُهُ، یہ بلاؤں کو دفع بھی کرتی ہے، یہ دوا ان کا علاج بھی کرتی ہے۔ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ، ان بلاؤں کو اترنے سے روکتی بھی ہے، وَيَرْفَعُهُ، اور اٹھا بھی لیتی ہے بلاؤں کو۔ او یخفف، یا اس دعا کی برکت سے وہ بلائیں مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اگر وہ اتر جائے۔ تو سچ یہ ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، وہو صلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ تو سب سے نافع دوا وہ دعا ہے۔ آج امت نے اس نسخے کو چھوڑ رکھا ہے، اس وظیفے کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ دعا کتنا مؤثر وظیفہ ہے، سب سے نفع بخش دوا دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے لا یغنی حذر من قدر، کوئی چیز آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی، ہاں دعا ایسی چیز ہے جو بلائیں اترنے والی ہوں یا اتر چکی ہوں، ان دونوں کے لیے مؤثر ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بس اوقات بلا اتر رہی ہوتی ہے، ادھر سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، آپس میں ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے، تو ان کا آپس کا یہ ٹکراؤ قیامت تک رہتا ہے، دعا اسے نیچے اترنے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا نفع دیتی ہے، جو بلائیں مصیبتیں آ چکی ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں آئیں ان کے لیے بھی۔ پھر فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَا، اے اللہ کے بندو تمہارے لیے دعا ایک لازمی وظیفہ ہے، اس کہتے حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالدعاء، حسنوا اموالکم بالزکاة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اگر آنے والے مصیبتوں کا رکاوٹ چاہتے ہو دعاؤں کا اہتمام، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، عاجزی کر کے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ چیز آنے والے مصائب کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، آفات کو، آزمائشوں کو روک دیتی۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی سچی خواہش رکھے اولاد کی، ہو سکتا ہے نہ ملے، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی سچی خواہش رکھے اس دنیا میں صحت مند رہنے کی، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ ایک آدمی ساری زندگی سچی خواہش رکھے خوشحال رہنے کی، ممکن ہے نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سچی خواہشات کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کا بدلہ کل آخرت میں ضرور عطا فرمائے۔ ان چیزوں کا بدلہ موجود ہے۔ دعائیں کرتا رہا اولاد نہیں ملی، دعائیں کرتا رہا صحت نہیں ملی،
دعائیں کرتا رہا، خوشحالی نہیں ملی، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کل موجود ہے، کل ضرور مل جائے گی۔ لیکن کوئی آدمی سچی طلب ہدایت کی رکھے، اللہ کا بننا چاہے، تو یہ دولت اس دنیا میں ملے گی، اس کے لیے کل میدان نہیں، یہ کل کا جہان میں یہ نہیں ملنا، ہدایت اسی دنیا میں ملنی، ہدایت اسی دنیا میں ملنی۔ لیکن طلب سچی ہو کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، اولاد نہ ملی نا ساری زندگی، اس کا انعام کل مل جائے گا۔ خوشحالی نہ ملی ساری زندگی، اس کا انعام کل مل جائے گا۔ صحت نہ ملی ساری زندگی، اس کا انعام کل مل جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی سچی ہدایت طلب کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے اور اس کا انعام کل ملے، نہ ایسا نہیں۔ ہدایت کی جگہ یہ دنیا ہے، ہدایت کی دنیا یہ دنیا ہے۔ ہاں طلب سچی ہونی چاہیے، ساری زندگی بیٹھا رہے دین کی ماحول میں لیکن اللہ کا بننا ہی نہیں چاہتا، ساری زندگی جسے کہیں کہ عبرت کے نقشے دیکھتا رہے لیکن ہدایت کی طلب ہی کوئی نہیں، تو نہیں ہدایت۔ دیکھو نا اللہ کا کلام آنکھوں کے سامنے اتر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ذات کی اللہ نے اس کائنات میں ایسی باکمال ذات پیدا ہی نہیں فرمائی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور پھر ہدایت نہیں، پھر ہدایت نہیں۔ کتنا واضح حق کی نشانیاں ہیں، پھر ہدایت نہیں، چاہت جو نہیں ہے، طلب جو نہیں، اور طلب ہو تو بلال کہاں حبشہ سے آتے ہیں اور سبحان اللہ ہدایت کا نور لے لیتے، ہدایت کا نور لے لیتے۔ تو سچی طلب ہے تو فرمایا کہ جو شخص سچی طلب رکھتا ہے اسے ملتا ہے۔ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں، خود تباہ کرتے ہیں اور ہدایت کی سچی طلب نہیں رکھتے، ہدایت کی سچی نیت نہیں رکھتے، پھر ان پر اس کے نتائج بد زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان بھی نصیب فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ دنیا کفر کی نظریں امت مسلمہ کے نوجوان بچیوں پر ہیں، نوجوانوں اور نوجوان بچیوں پر ہیں۔ سارا شیطانی طوفان اور سارے شیطانی جال سارے میرے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ہے۔ ساری سازشیں تعلیم کے نام پر، فلاح کے نام پر، اور نہ جانے کن کن شکلوں کے اندر دنیا کفر نے ساری اسلامی دنیا پر جال بن رکھا ہے، اور ان کا نشانہ امت مسلمہ کا نوجوان ہے۔ اسے بھی پتا ہے امت مسلمہ کے پاس نوجوانوں کی کثرت ہے، اور یہ اگر بیدار ہو گیا، یہ شیر کا بچہ ہے، سویا ہوا ہے، اگر یہ بیدار ہو گیا تو پھر امت مسلمہ دنیا کے اندر ہوگی، پھر اسی کا نظام، اسی کی معاشرت، اسی کا نظام، اسی کی سیاست، اور اسی کی دنیا کے اندر نظام تعلیم، اسی کا اقتدار، اسی کا غلبہ، اسی کا عروج، اسی کو عزت ملے گی۔ اگر امت مسلمہ کا یہ سویا ہوا نوجوان اگر شیر بن کے بیدار ہو جائے، یقیناً یہ شیر ہے، اس لیے کہ اسے حلال ماں کا دودھ ملا ہوا ہے، اسے حلال باپ کا الحمدللہ اس کے اندر قوت اور طاقت موجود ہے، یہ شیر ہے، یہ سویا ہوا ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسے پاکیزہ ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ نوجوان امت مسلمہ کا مستقبل ہے، یہ امت مسلمہ کا مستقبل ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی تعمیر کر سکتا ہے اگر پھر اس کے اندر غیرت کی حرارت کو جگایا جائے، ایمان کا نور اس کی روشنی کے اندر بڑھایا جائے، پھر اس کے اندر ایمانی اسلامی اخوت بیدار کی جائے، اس کے اندر اس امت مسلمہ کا درد بیدار کیا جائے، اسے اپنے دین کا سچا درد نصیب میں ہو جائے، اسے اب اس کے خون کے اندر امت مسلمہ کی حرارت آ جائے، تو میرے عزیزو امت مسلمہ کا پھر مستقبل روشن ہو سکتا۔ اور ساری امت مسلم عالم اسلام پر کفر نے جال بنے ہیں اس نوجوان بچی کے لیے، اس نوجوان کے لیے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت نہ رہے، یہ مادیت کمانے کا ایک پرزہ بن جائے، مادیت کمانے کا پرزہ بن جائے، اور دولت کمانے کا اسے ایسا حریص بنا دو کہ ہمارے اسٹوروں پر شراب بیچنی پڑے، تنخواہ پڑی ہو یہ آ جائے گا، ہمارے اسٹوروں پہ خنزیر بیچنا پڑے، یہ تنخواہ پڑی ہو ڈالر میں ملے یہ آ جائے گا، ہمارے ملکوں کے اندر
ڈالر میں تنخواہ ملے، چاہے وہ کفر کی زندگی اسے اختیار کرنی پڑے، کفر کی معاشرت اختیار کرنی پڑے، اسے دولت کا اتنا حریص بنا دو، یہ ہمارے ملکوں میں دوڑتا ہوا آئے گا، بلکہ دوڑتا ہوا نہیں فخر کرتی ہوئی آئے گا۔ اسے دولت کا اتنا پجاری بنا دو، اسے دولت کا اتنا بھوکا بنا دو، اسے اسٹیٹس کا ایسا پجاری بنا دو، اسے ایسا دنیا پرست بنا دو کہ دنیا کے اندر جہاں کافر بلائے اس کی مشین کے پرزہ بننے کے لیے تیار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ کچرے میں پڑا ہے ہیرا، کچرے میں پڑا ہے ہیرا، اسے وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اسے وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تھوڑا سا اس پر پانی ڈالیں گے چمک جائے گا، یہ اس کے اندر وہ غیرت بیدار ہو جائے گی، اور اس کے اندر امت مسلمہ کا درد پیدا ہوگا۔ یہ نہیں مرے گا عصبیت پر، نہیں مرے گا لسانیت پر، نہیں مرے گا یہ وطنیت پر، نہیں مرے گا قومیت پر، اس کی زندگی عزت آبرو قربان ہوگی، محمد رسول اللہ کے دین پہ قربان ہوگی۔ نہیں مرے گا ان ظالموں کے ناموں پر جنہوں نے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور نسلوں کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے میرے عزیزو، نوجوان جب اپنی قیمت نہیں جانتا تب ان ظالموں کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو بے حیا بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، میرے نبی کی امت کے دشمن بھی ہیں، اس لیے کہ اس نوجوان کو اپنی قیمت کا پتہ کوئی نہیں۔ سچے مسلمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس کے پیش نظر ایک چیز ہوتی ہے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اپنے تمام حرکات اور سکنات میں، اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اس کا مقصد اور اس کے پیش نظر جو چیز ہوتی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اسے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بس اوقات کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اسے لوگوں کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے نا، بس میرے لیے یہ کافی۔ بس اوقات اللہ کی رضا کی خاطر اسے لوگوں کی ناراضگی کا بھی واسطہ پڑتا ہے، لوگ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ موقع بار بار آتا ہے کہ اگر لوگ ناراض ہوں گے تو بہت سارے معاملات پھنس جائیں گے، لوگ برا منائیں گے، کام نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ اس کی کاموں کی ذمہ داری براہ راست خود اٹھا لیتے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس لیے ناراض کرتا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، سوسائٹی، معاشرہ، خاندان، لوگ، دوست، ان کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بتایا اور سچ بتایا، اور اس کا نتیجہ آج زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ بھی پھر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا کہ ٹھیک ہے، کر لو، زندگی بنا لو۔ اللہ بھی اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا اور اپنی مدد اور نصرت سے اسے محروم کر دیتا۔ المسلم الصادق، سچا مسلمان، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، بس میرا رب راضی ہو جائے۔ اس لیے سچا مسلمان دو رنگی نہیں ہوتا کہ عبادت خانے میں کچھ اور نظر آئے اور تجارت خانے میں کچھ اور نظر آئے، غمی کے موقع پہ کچھ اور نظر آئے، شادیوں میں کچھ اور نظر آئے۔ عبادت میں اللہ کا بندہ نظر آئے اور معاشرت اور معاملات میں اس کی زندگی کا نقشہ کچھ اور نظر آئے۔ دو رنگی نہیں ہوتا سچا مسلمان، اس لیے کہ وہ معاملات اور معاشرت، بازار کی زندگی میں بھی اللہ کی رضا دیکھتا ہے، جیسے مسجد اور عبادت خانے میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ ایک رنگ کا ہوتا ہے،
یہ سچے مسلمان کی خوبی ہے، عمل ہے، کردار ہے، وہ اللہ کی رضا کو دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کو ایک دعا سکھائی، اور رمضان کی ایک دعا یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ مجھے تو آپ کی رضا چاہیے اور جنت چاہیے، ونعوذ بک، اے اللہ میری پناہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے، ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ پناہ ہے کہ تو ناراض ہو، اس سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو رمضان کی ایک دعا یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی کی چاہتے کہ میری امت رمضان میں اسے کثرت سے مانگے، کہ جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ اور اس کی بچاؤ کی دعا ہو، چلتے پھرتے اس کی دعا ہو، تو ہماری زندگی کا مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، نقصان کتنا ہوگا، مفادات پہ کتنی عزت پڑے گی، مسلمانوں کے ہاں یہ چیز، سچے مسلمانوں کے ہاں اس کی حیثیت اللہ کی رضا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمان اغراض کا بندہ نہیں ہوتا، مفادات کا بندہ نہیں ہوتا، مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے۔ اسے راضی کرنے کے لیے دنیا سے جاتا ہے۔ تو یہ ہے مسلم صادق، سچا مسلمان، ہر حال میں اسے اللہ کی رضا پیش نظر ہو، بس وہ ذات راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ اعمال کیفیات ہم سب کو اللہ کریم عطا فرمائے۔ ایک آدمی جاتا ہے دنیا سے، سبحان اللہ، جیسی دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آ کے اسے بشارت سناتے ہیں، تو نے اپنی زندگی ٹھکانے لگا دی، اور اس کے چہرے پہ اطمینان، مسکراہٹ آ جاتی کہ زندگی کے اوقات صحیح جگہ خرچ کیے۔ اور ایک بد نصیب جانے لگتا ہے تو اسے اپنی خوفناک منزل سامنے نظر آتی ہے، پھر اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے کہ بچ جاؤں، چھپتی پھرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے، اور ایسی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیسے باریک دوپٹہ کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی شخص کی جب روح نکالی جاتی تو جسم ایسی اندر سے تار تار ہو جاتا۔ ارد گرد کے لوگوں کی نظروں سے یہ منظر اوجر رکھا جاتا ہے، ورنہ تو لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو یہ زندگی تماشا نہیں ہے، یہ زندگی ایک بہت بڑی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے، اور چاہے تو پھر تخریب کا ذریعہ ہے۔ برباد بھی ہو سکتی ہے اگلی زندگی، سنور بھی سکتی۔ اب نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اب نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نے زندگی اللہ کی اطاعت میں لگائی اور ایک نے یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں لگائی، دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا عجیب فیصلہ کرتے ہو؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تو سب خلط ملط رہتے ہیں، سب اکٹھا کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں، فرما بردار نافرمان ظالم مظلوم سب اکٹھے رہتے سہتے ہیں، لیکن فرمایا کل ایسا نہیں ہوگا، کل مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا، اب الگ ہو جاؤ۔ ام حسب الذین اجترفوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ایک وہ شخص ہے جو اس زندگی کی پونجی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو زندگی کی اس پونجی کو ضائع کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کا کہتا ہے کیا تمہارا کیا ہے؟ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا کہ ایک جیسے مر جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے، ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتا۔ یہ تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ایک سود خور کا نماز جنازہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی احتیاط کر کر کے لقمہ حلال کھاتا ہے، دونوں کی دنیا جنازہ پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں دونوں کا معاملہ ایک جیسے۔ ایک کی زندگی میں تہجد بھی ہے اور ایک کی زندگی میں فرض نماز میں کوئی نہیں، دونوں مرتے ہیں، کیا دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا؟ ایک کی زندگی میں آنکھوں میں حیا ہے اور ایک کی بیٹی اور بہنوں کے چہرے پہ حیا کی چادر ہے، اور ایک کے جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں، دونوں مر گئے، دونوں کی قرآن خوانیاں ہو گئی، جنازے ہو گئے، کیا دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہو کہ دونوں ایک جیسے مر گئے۔ سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تموتون کما تعیشون، تمہاری موت ایسی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری۔ وتبعثون کما تموتون، جیسی موت آئی ویسے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مرا، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، موسیقی سنتے سنتے مرا، موسیقی سنتے سنتے اٹھے گا۔ با نمازی نمازی مرا، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں مرا، نماز کی حالت میں اٹھے گا۔ نماز چھوڑ کے مرا، ایسی بے نمازی اٹھے گا۔ حرام کھاتے مرا، حرام کماتے مرا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بے پردہ اور بے حیائی کی حالت میں مری، اسی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ حیا کی چادر میں لپٹی مری، اللہ ایسی با حیا چادر کے ساتھ اٹھائے گا۔ تموتون کما تعیشون، جیسی زندگی گزری ویسی موت ہے۔ وتبعثون کما تموت، ان طبیعتوں میں فرق ہوتا ہی ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہی ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہی ہے، طبیعتوں میں فرق ہوتا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اتفاق ایسا ہوا کہ بن نہ پائی، اب ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اگر یہ ہوتا کتنا مشکل ہوتا۔ اب مزاج مل ہی نہیں رہا، نہ یہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے نہ یہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی بننے کی شکل بھی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے ایک حلال جائز راستہ بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ جائز راستوں میں سب سے ناپسندیدہ بوجہ مجبوری جائز راستوں میں اور جائز طریقوں میں سب سے ناپسندیدہ طریقہ طلاق کا، اور اس طلاق کا طریقہ بھی بوجہ مجبوری کے جب شریعت نے اجازت دی تو اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا، ایک طلاق دی ہے، بس 3 ماہواریوں میں رجوع کر سکتا ہے، تاکہ سمجھ بوجھ سوچ فکر تحمل کے بعد کوئی فیصلہ اگلا کر سکے۔ لیکن یہ انداز صحیح نہیں کہ اس سے میں آ کر سب کچھ ہی تینوں دے دے، بیوی پھر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن یہ طریقہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ دیکھو نا، ایک ہے کسی چیز کو ذبح کیا جائے، مرغی کو، بکری کو، گائے کو شریعت کے مطابق، اور روح تو اس کی پھر بھی نکل جائے گی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں چھرا مار دیا جائے، وہ روح پھر بھی نکل جائے گی۔ فرق ہے، پہلے حلال تھی اب حرام۔ بیوی تو دونوں صورتوں میں جدا ہو جائے گی، لیکن پہلی صورت میں حلال طریقہ تھا، دوسری صورت میں حرام طریقہ۔
اگر اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا تب بھی روح تو نکل گئی لیکن حلال ہو گئی، اور شریعت کے راستے کے بغیر اس کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، مر تو پھر بھی گئی لیکن اب حرام مری۔ تو شریعت کے مطابق طلاق دی، غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی، طلاق تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک حلال صورت اختیار کیا، ایک حرام طریقہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے، اور طلاق بھی اس وقت نوبت آ جائے کہ جب اب تک خلوت ہی نہیں ہوئی، تعلق ہی نہیں ہوا، ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو اب اس عورت پر عدت نہیں ہے، اور بغیر عدت کے وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، چونکہ جہاں عدت وہاں ہوتی ہے جہاں خلوت ہوئی ہو، جہاں تعلق ہوا ہو، جہاں ہاتھ لگا ہو۔ تو یہاں ایسا کچھ نہیں، تو اچھی طریقے سے اسے مال و متاع دے کر اور خوبی کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے۔ فرمایا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھ کر شکر کرے کہ انہوں نے ہم سے کام لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اطاعت پہ استقامت ملے، تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کا فضل سمجھے۔ اللہ رب العزت کوئی دین کا کام لے لے، دین کی خدمت لے لے، تو اس میں اپنے خوبی اور اپنا کمال نہ سمجھے، محض یہ اللہ کا فضل سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سے دو چیزیں نصیب ہوں گی، ایک تو آدمی ہمیشہ عجب کے مرض سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا جب شکر کرے گا اللہ رب العزت اس کے پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے ہم اور دیں گے۔ تو اس سے ایک تو عجب نہیں پیدا ہوگا، بڑائی اپنی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس اوقات لوگ اسلام کا بڑا درد دکھاتے ہیں اور اسلام کی حمایت میں بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ اصل جوش قومی ہوتا ہے، وطنی ہوتا ہے، یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے، تو یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا، پھر تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھے گا، پھر تو اللہ کی رضا کے مطابق کام کرے گا، پھر تو اللہ کی چاہت کو سامنے رکھے کام کرے گا۔ تو اسلام کی حمایت کی بات ہے، اسلام کی خدمت کی بات ہے، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے تو سچ جھوٹ کو، صحیح غلط کو، اور جسے کہیں گے پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں رکھتا، بس بظاہر بڑا ولولہ ہے، بڑا جوش ہے اسلام کی حمایت کا اور دین کی خدمت کا، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے اور اپنی جسے کہیں کہ شہرت ہے، اس لیے وہ شریعت کی حدود کا پھر خیال نہیں رکھتا، شریعت کی حدود کی خیال نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اگر کوئی خوبی ہے بھی اور کوئی اللہ رب العزت نے کسی کام کی قبول فرما بھی لیا اور کسی اطاعت کی توفیق مل بھی گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے مال فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما رکھی۔ عجب سے بھی محفوظ رہو گے اور ساتھ شکر کرنے کے بدولت اللہ اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے گا۔ نفس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو اپنے جی کے لیے، اور اللہ کی یاد کے لیے، اس کے شکر کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے؟ وقت نکلتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا، سپارہ آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وقت نہیں۔ کھانے کے لیے وقت ہے، ناشتے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے،
بلکہ فضولیات کے لیے وقت ہے. تلاوت نہیں ہوتی، ہفتہ گزر جاتا ہے تلاوت نہیں ہوتی. تو تلاوت کا وقت نکالے. 24 گھنٹے میں میاں تلاوت اور ذکر میں آدھا گھنٹہ بھی نکال دینا، تسبیحات بھی ہو جائیں گی، تلاوت بھی ہو جائے گی. آدھا گھنٹہ. اور سچ بتاؤں، جتنا زیادہ وقت نکالتے چلے جائیں گے اتنا ہی بقیہ وقت کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلے گا، اتنا ہی پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا. رات گزری، دن گزرا، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، سال، پتہ ہی نہیں لگے گا. اور جتنا اپنے 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی خاطر وقت نکالو گے، بقیہ جو وقت ہوگا وہ بڑا برکت والا ہو جائے گا، بڑا کرامت ہو جائے گا. آدمی طے کرتا ہے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، بھائی 24 گھنٹے میں سے کچھ نوافل آدمی مقرر کرے، کچھ تسبیحات مقرر کرے، کچھ تلاوت مقرر کرے اور آگے بڑھے. یہ نہیں کہ پیچھے ہٹے. عمر تھوڑی رہ رہی نا بھائی، جب تو عمر تھوڑی رہی تو آدمی کمائی کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. عجیب سی بات ہے، ہماری عمر تھوڑی ہو رہی ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے اور کم محنت شروع کر دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن میں 2/3 اور رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے. 2/3 دن میں سے اور 2/3 رات میں سے اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے. تم 4/5 8واں کچھ تو نکالو بھی. 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹے. 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹہ ہے. اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو. اب سمجھ لو ادنا درجہ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہے، جس میں نفس کی پیروی کی کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو. اس میں نفس کی پیروی نہ ہو، کاروبار کی شمولیت نہ ہو. اس میں صرف نمازیں شامل کر لو تو بہت خشوع سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں. یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالو. اس لیے علاج کرنا ہے دل کا. آرام سے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے. 5 وقت کی نماز مشکل سے 1.5 گھنٹہ لگے، باقی 1.5 گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہی دے دو میاں. اس میں تلاوت، تسبیحات، دعائیں. بیٹھ کے اکیلے اس زندگی کا سوچنا جہاں جانا ہے، جو واقعی زندگی ہے، جو واقعی زندگی ہے. بھائی عجیب دھوکے میں پڑے ہیں، عجیب دھوکے میں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے نا، انسان بڑا دھوکے میں. کس سلسلے میں؟ 2 نعمتیں جو اللہ نے اسے دی نا، بڑا دھوکے میں. ایک اللہ نے صحت دے رکھی ہے، دوسری فرصت دے رکھی ہے. بڑا دھوکے میں. نہ فرصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہوش تب آئے گا جب دونوں چلی جائیں گی. اس لیے کہ بیماری آنے نوٹس نہیں آتا، پھر بیماری آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا میاں، بستر کا ہو کے رہ جاتا. اور ایسی مشغولیت آتی کہ ہوش ہی نہیں رہتا. یہ نعمتیں اللہ نے رکھی، کماؤ نا اس کو آخرت سے. یہ نعمتیں تو آخرت کی کمائی کے لیے ہیں. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے. سبحان اللہ. تلاوت کا معمول بڑھ گیا، نوافل کا معمول بڑھ گیا. اور جو دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، یعنی عجیب بات ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت سنوارنے کے لیے. 2 گھنٹے 1 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 23 گھنٹے دنیا کی خاطر. تو کتنا بڑا گھاٹا ہے زندگی کا. لیکن اگر ہم 2 گھنٹے خالص اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے، بقیہ جو گھنٹے ہیں 22 یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں. کیا؟ سوئیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کھائیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کاروبار کریں صحیح نیت سے اور سنت طریقے سے. تو آپ کی یہ بقیہ زندگی بھی 22 گھنٹے بھی عبادت ہو جائے گی. نیت ٹھیک ہو
طریقہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، تو یہ سارے جائز کام بھی عبادت بن جائیں گے. ورنہ تو کتنا بڑا نقصان ہے. ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے ضائع. کل کی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں آنا اس کا. ایک یہ ہے کہ خالص 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکالیں، جس میں اور کوئی مشغولیت نہ ہو. اس میں نماز ہو، اچھی طریقے سے ہو، نوافل ہوں، اس میں اپنی تلاوت ہو، اس میں اپنی تسبیحات ہوں. اور پھر جتنے دنیاوی کام ہیں، ہماری اپنی ذاتی کام ہیں جس میں ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، اس میں نیت ٹھیک کر لیں، طریقہ ٹھیک کر لیں. نیت ٹھیک کر لیں. اب سونے لگا ہے، صحیح نیت کر لیں. نہیں صبح تازہ ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے اور سنت طریقے سے سو جائے تو 6 گھنٹے عبادت. اور سبحان اللہ اگر تہجد کی اٹھنے کی نیت کر لی تو کیا ہی کہنے. اور باوضو ہو کے سنت طریقے سے سوئے گا اور اس جذبے کے ساتھ سوئے گا تو فرشتہ اس کے سرانے پہ بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے مسلسل پوری رات بخشش کی دعا کرتا رہے گا. ورنہ تو کتنی زندگی کی راتیں یوں ہی ضائع ہو گئی. پتہ چلے گا جب مریں گے نا تو ایک سبحان اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، 2 رکعت نفل کی قیمت کا اندازہ ہوگا اور حسرت ہوگی کاش کے پڑھ لیتا، کاش کے پڑھ لیتا. آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ فرصت ہے، خوشحالی ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا دے رکھا ہے. نہ ہماری عورتوں کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے. پہلے عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، دانے صاف کیا کرتی تھی، کپڑے